بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں جہلمی صاحب کی کچھ باتوں کو پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر رہا تھا, اب آگے سنتے ہیں. ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی, ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دوزخ ہی چھوٹے گا. یعنی یہ اعتراض ہے اسلام مخالفین کا, مثلا ڈیوڈ ووڈ وغیرہ کا. جہلمی صاحب نے وہی اعتراض نقل کیا ہے اور اپنے سامعین کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی بات ہے. جب یہ سامعین ڈیوڈ ووڈ وغیرہ کو پڑھیں گے تو وہ یقین یا سنیں گے تو یقیناً وہ جہلمی صاحب کی تائید کی وجہ سے اسلام سے بھٹک جائیں گے. یہ جہلمی صاحب اسلام کے دشمن ہے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب کو آپ سمجھے ہی نہیں ہے. اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا. ایسے یعنی قرآن حدیث نہیں بیان کیا, جہلمی صاحب کی کو القاء ہو گیا ہے, ان کو الہام ہو گیا ہے یہ طریقہ, لیکن قرآن و حدیث میں نہیں ہے. تو یہ تو جہلمی صاحب کے اصول کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہم آپ کے طریقے کو نہیں مانتے. کیا قرآن و حدیث کافی نہیں ہے جو منی گاڈ کا لفظ استعمال کریں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے منی گاڈ کا کوئی عربی میں مترادف لفظ نہیں ایجاد کیا؟ کہ اللہ قادر نہیں تھا یا عربی زبان میں یہ لفظ نہیں تھا؟ ذرا آپ سمجھ لیں بات کو. یا رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہلمی صاحب یہ بات بیان کریں گے الیاذ باللہ تعالیٰ. یعنی کہ جہلمی صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں اس تک رسول اللہ کا بھی ذہن نہیں پہنچا تھا. یہ جہلمی صاحب کا پوائنٹ ہے. سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بیان کیا منی گاڈ کا آئیڈیا محبت کے لیے. یہ جہلمی صاحب کے کیوں ذہن میں آیا؟ یعنی 1976 میں پیدا ہونے والے شخص نے یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے بیان کیا ہے, اور رسول اللہ کا وصال 632 سی ای میں ہوا ہے, اور 632 سے 1976 تک کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ منی گاڈ کا استعمال کرے. آگے سنیں. میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا, چاہتا تو اکیلا ہی رہتا, محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا, اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا. پہلے شامل, کبھی شریک, کبھی شامل, خدائی میں. اچھا, اب خدائی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ڈیوینٹی ہے یا دنیا ہے؟ دنیا میں تو ہم آپ سب شامل ہیں, لیکن خدائی کا ایک معنی ڈیوینٹی ہے. تو ڈیوینٹی میں اگر آپ شامل کہہ رہے ہیں تو یہ پولیتھزم ہے, یہ شرک ہے, یہ آئیڈولیٹری ہے. اس کے علاوہ مونوتھزم نہیں ہے یہ, بلکہ یہ کیا ہے؟ ہینوتھزم ہے, مونولیٹری ہے. آپ سب شرک کر رہے ہیں. بہرحال اب ظاہر ہے کہ جہلمی صاحب کے ماننے والے وہ کہاں مانیں گے, لیکن ہمارا کام ہے کہ بیان کر دیں کہ یہ شخص جو ہے دجال اکبر کی طرح اپنے نظریات کو پیش کر رہا ہے. اس شخص کے دل میں اللہ کا معمولی سا بھی خوف نہیں ہے. 1000 دفعہ یہ کہے گا کہ اس کے دل میں خوف ہے تو بھی آپ سمجھ لیں ان باتوں کے بعد یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, معاف کیجیے گا, غلط بول رہے ہیں. والے سے کہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہی رہوں گا, لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں, تجھے بھی ہمیشہ کے لیے. بھائی ہمیشہ کے ہونے سے میں نے پھر بتا دیا کہ وہ منی گاڈ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, مان لیا مرنے کے بعد انسان ہمیشہ رہے گا, تو کیا اس کا مطلب ہے جنت میں ہمیشہ رہے گا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے وہ منی گاڈ بن گیا؟ بالکل نہیں بنا. منی خدا بن گیا؟ بالکل نہیں بنا. یہ بات تو آپ کے ذہن میں آئی ہے, یہ تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا. پیش کریں نا آپ. 1976 میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے یہ بات جو ہے آپ سے پہلے کس نے کہی ہے منی گاڈ؟ اور کہی ہے تو پھر وہی غلطی کی ہے جو آپ نے کی ہے, وہی غلط بات کہی ہے جو آپ نے کہی ہے. میرا حکم بھی چلتا ہے, جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے, تجھے بھی جنت دوں گا, اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی. لیکن یہ جو ہے خواہش سے منی گاڈ نہیں بنے گا. میں سے اس پر پھر بحث کروں گا. یہ تو میں نے الگ سے بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پر کہ ان کے الفاظ کیا ہے, اس پر الگ بحث ہوگی. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صفت آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے منی گاڈ نہیں بنے گا, منی خدا نہیں بنے گا. یہ کفر بول رہے ہیں آپ. یہ اور پھر یہ کہ اگر مان لیں کہ اختیار کلی عطا ہو جائے جنت میں تو بھی انسان اختیار کلی سے خدا نہیں بنے گا. اچھا جی, اگر آپ صحیح پوچھ لیتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اہل جہنم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے, تو اس کوالٹی میں خدا کے شریک ہو گئے الیاذ باللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک, یا خدا کی کوالٹی میں شامل ہو گئے, یا بہرحال کامن کوالٹی ہو گئی, جو بھی آپ کہنا چاہیں, جو بھی آپ کے الفاظ ہو, تو وہ منی گاڈ بن گئے؟ نہیں بنے. تو بس اس سے بھی نہیں بنے, یہ اختیار کلی یا کن فیکون سے بھی وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بن گئے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر یہی کفر و شرک ہے. اگر یہی مانے ہیں تو نہیں مانتے ہم آپ کی اس قول کو کہ انسان جو ہے وہ منی گاڈ بنتا ہے. باقی
ان کے اقوال پر بحث، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ لمبا لیکچر یہاں پر اس کا ایک اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس مزید پہ بھی بحث کریں گے. ابھی آگے سنتے ہیں. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ بڑھاپا آئے، نہ کمزوری آئے، میرا حکم بھی چلے، اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے. بس اسی کو اگر وہ بیچارے سعید صاحب نے خدائی کہہ دیا دنیا کو، پلینٹ، تو آپ نے اس کو ڈیونٹی کے معنوں میں اور گاڈ ہوڈ اور گاڈ ہیڈ کے معنوں میں لے لیا. یہ چلاکی کر رہے ہیں نا. یعنی خود دیکھیے، خدائی کا ایک معنی نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا ایک معنی نہیں ہے. لغات قیاسی نہیں ہوتے. اشتقاق کا یہاں پر قیاس سے حکم مت لگائیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر یہ معنی نہیں چلیں گے. خدا اور خدائی میں فرق ہے. خدائی الوہیت کو بھی کہتے ہیں، خدائی گاڈ ہوڈ اور ڈیونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور خدائی دنیا کو بھی کہتے ہیں، یا مملکت کو بھی کہتے ہیں. آگے سنیں. 10 زمینیں ملنی ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو آپ بھائی 10 ملے یا اس سے زیادہ بھی کسی کو ملے، اس سے منی گاڈ بن گیا کیا سر؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ جو ہے نا بات کو گھمائیے بات کو. لیکن ہم انشاءاللہ کہتے ہیں منی گاڈ نہیں بنے گا، چاہے 10 زمینیں ملیں، چاہے 10 کروڑ زمینیں ملیں. میں جنت میں جائے گا. یا 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ لے سکتے. 10 مرلے کے پلاٹ سے بھی انسان منی گاڈ اور منی خدا نہیں بنے گا. اور 10 کروڑ کائنات بھی مل جائے نا اس کو، تب بھی وہ منی گاڈ اور منی خدا نہیں بنے گا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں. 10 پلانٹ ارتھ ملیں اور وہاں آپ کا حکم. آپ 10 پلینٹ وقت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 ملٹی ورس ملے. یونیورس کو چھوڑیے، ملٹی ورسز لے لیجئے، لیکن پھر بھی نہیں ملے گا. 10 یونیورسز مل جائیں، 10 ملٹی ورس مل جائے، اومنی ورس بھی مل جائے نا، تب بھی وہ منی گاڈ اور منی کیا کہتے ہیں خدا نہیں بنے گا. یہ آپ بالکل غلط بول رہے ہیں. آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے جواز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس کا جواز پیدا نہیں ہو رہا. چلے جو آپ چاہیں، اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ادارے رکھنے پڑے، نہیں. آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے، وہ اگ جائے. آپ ٹھیک ہے، مگر اس سے منی گاڈ پھر بھی نہیں بنے گا. ہمارا مسئلہ منی گاڈ کا ہے. اس صفت پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. منی گاڈ کا اختیار کلی پر یا کن فیکون، اس پر بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اختیار کلی مل گیا، حیات دائمہ مل گیا، اتنی بڑی جاگیر مل گئی، اتنے بڑے 10 زمینیں مل گئیں یا زیادہ مل گئیں، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ منی گاڈ بن گیا؟ جی بالکل نہیں. اب خدائی کا لفظ بھی اگر سعید صاحب نے استعمال کیا ہے تو میں پھر کہتا ہوں اس سے بھی منی گاڈ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اور خدائی کا لفظ استعمال کرنے سے ہمیں یہی اعتراض ہے کہ جیلمی جیسے لوگ خدائی کا معنی ڈیونٹی اور گاڈ ہوڈ اور گاڈ ہیڈ کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں یہ لے رہے ہیں، جبکہ خدائی کا معنی ان صاحب نے، میں نے کیا لیا تھا، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا ایک دفعہ نیٹ پر، تو انہوں نے بہرحال جواب جو دیا ہے وہ میں اسے متفق نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ خدائی کا لفظ کا اور بھی معنی ہے، مگر کیا اس سے خدا کے لفظ سے اور بھی معنی ہے یا نہیں، یہ لازم آتا ہے، ہم نہیں سمجھتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا لفظ جو ہے اس کے اگر اور معنی ہوں تب بھی اس کے لغوی تحقیق کر کے غیر اللہ کو خدا نہیں کہا جائے گا. آگے چلیں. کریں کہ اڑن تشتری اور جہاز میرے لیے آ جائے، وہ جہاز آ جائے. اڑن تشتری آئے یا جہاز آئے، منی گاڈ نہیں بنے گا. جیلمی صاحب مسئلہ کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. آگے سنیں. اور موت بھی نہ آئے آپ کو، موت بھی نہ آئے، موت بھی نہ آئے، مگر منی گاڈ پھر بھی نہیں بنے گا. نماز بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں، مان لیا، لیکن منی گاڈ پھر بھی نہیں بنے گا. شریعت کی پابندی بھی کوئی نہیں. شریعہ کی پابندی بھی کوئی نہیں، مگر منی گاڈ اور منی خدا پھر بھی نہیں بنیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ، خدا سے محبت کروائیں گی یہ چیزیں، منی گاڈ نہیں کروائے گا. منی گاڈ تو نہیں بنے گا. یہی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، منی گاڈ نہیں بنے گا. آپ بحث منی گاڈ پر ہے، آپ لے جا رہے ہیں دیگر چیزوں پر. آپ کو پتہ ہے کہ منی گاڈ پر بحث ہو رہی ہے. اب تک تو آپ جواب دے رہے تھے، اب آپ ادھر ادھر کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی یہ صفت مل گئی تو انسان جو ہے منی گاڈ بن گیا، وہ صفت مل گئی تو انسان جو ہے وہ منی گاڈ نہیں بنے گا. اب یہ صفت ملنے سے کیا منی گاڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بنتا. پھر اور جب نہیں بنتا تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر آپ یہ اس کا ذکر کیوں کریں؟ غیر متعلق بات ہو گئی نا. یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا، مجھے بھی ساتھ
کس میں شامل کر لیا؟ صفات میں، الوہیت میں، گاڈہڈ میں، گاڈ ہیڈ میں، ڈیوینٹی میں، کس چیز میں شامل کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے، یہ تو شرک کا لفظ ہے۔ پہلے انہوں نے شریک کا لفظ استعمال کیا ہے، شامل کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، پھر صفات میں شامل کا لفظ کا ہے۔ میں نے اس پہ بڑی بحث کی ہے اس پر کہ دیکھیے شامل مخلوق خالق میں کی صفات میں شامل نہیں ہوگی، جو کہے گا شامل ہوتی ہے وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ازل تا ابد نہ مرنا ہے، اور مخلوق کی صفت جو ہے ایک دفعہ پیدا ہو کر پھر نہ مرنا ہے۔ تو پھر سر جہنم اور دوزخ جو آپ تو یہ اور جنت یہ بھی تو ہمیشہ باقی رہیں گے، عرش بھی تو باقی رہے گا، تو پھر آپ ان کو بھی منی گاڈ مان لیں، کم سے کم ایک صفت تو آ گئی نا۔ اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں، سب کچھ تیرے ہی ہے، لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تو نے بنا دیا۔ کوئی منی گاڈ نہیں بنایا، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ بات کرتے کہ ایک دم پھر منی گاڈ پہ کودا ہے۔ یہ جو تفرہ فرمایا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ صفات سے منی گاڈ نہیں بننا۔ یہی اعتراض ہے نا کہ جن صفات کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں منی گاڈ بنے گا، ان صفات سے منی گاڈ نہیں بنے گا۔ یہ جہلمی صاحب کے آپ نے سازش دیکھ لی ہے ابھی، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کتنے بڑے سازشی انسان ہیں۔ کوالٹیز مجھے دی، کون سی کوالٹیز دے دی؟ شرک سے صفات ہو گیا یہ تو۔ ازل تا ابد نہ مرنے کی کوالٹی دے دی؟ نہیں۔ پھر نہ مرنا، یہ یعنی پیدا ہو کر نہ مرنا، تو یہ تو اللہ کی کوالٹی نہیں ہے۔ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں، وہ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں، یعنی منی گاڈ سے مراد منی گاڈ، یہ گاڈ نہیں۔ بھائی کیا مراد ہے منی گاڈ سے؟ آپ استعمال ہی کیوں لفظ کر رہے ہیں؟ یہ میں بتاتا ہوں اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے وہی مراد ہے جو مرمنس نے مراد لی ہے، اس سے وہی مراد ہے جو قدیم مسیحی لوگوں نے یہ الفاظ کہے کہ گاڈ جو ہے بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس۔ ٹھیک ہے، اب آج کل کیتھولک اور آرتھوڈاکس دونوں اس کی تعویلیں کر رہے ہیں ان پرانے عبارات کی۔ تو آپ نے وہی پرانی عبارات جن کی موجودہ کیتھولکس بھی تعویل کر رہے ہیں، جن کے آرتھوڈاکس بھی تعویل کر رہے ہیں، آپ ان کے لغوی معنی لے کر لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج تو کرسچنز بھی اس کے دونوں بڑے فرقے اپنے اکابر کی ڈیفیکیشن اور ڈیویڈائزیشن پر بحث کر رہے ہیں، اور اس کو تھیوسس پر بحث کر رہے ہیں، اور اس کے معنی کچھ اور بیان کر رہے ہیں، ڈیفائیڈ مین کے معنی کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اس کو گاڈ سے فرق کر رہے ہیں۔ مگر آپ نے ان کے پرانے اقوال لے کر جو ان کے نزدیک آج تک قابل تعویل و توجیہ ہیں، ان کو آپ ڈفرینٹ انہی معنوں میں جو کہ لغوی معنی ہیں، اور اسی سے مرمن سے شاید مرعوب ہوئے ہیں، تاکہ آپ نے ظاہر مطالعہ تو ہے آپ کا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ کہ آپ مطالعہ نہیں رکھتے، مطالعہ ہے آپ کا، تبھی تو آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور یہ باتیں کی ہیں۔ لیکن دھوکہ دینے کے لیے کاش کہ آپ اپنے مطالعے کو صحیح استعمال کرتے۔ توحید کے اوپر آپ شکوک پیدا کر رہے ہیں، اس سے بڑا اللہ کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دجال اکبر آپ سے آگے ہوگا اس مسئلے پر۔ معبود والا معاملہ نہیں تھا، معبود والا معاملہ نہ صحیح، گاڈ والا معاملہ تو ہے نا۔ غیر اللہ کو، یہ مونولیٹری کہلاتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو خدا تو مانیں مگر اس کی عبادت نہ کریں۔ آپ ایک خدا کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ اور بھی گاڈ منی گاڈ مانیں مگر ان کی عبادت نہ کریں، اس کو مونولیٹری کہتے ہیں۔ یہ ہینوتھزم ہے۔ نہیں سمجھنا دہلوی صاحب نے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے جو ہے نا وہ بالکل اپنی عقل کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا دھوکہ دیں گے یہ شخص، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں جہلمی صاحب، لیکن اللہ کا خوف اس شخص کے دل میں نہیں ہے۔ تو بریلویوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب نے شرک کر دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی نے کہا تھا شرک مک گیا، پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا۔ تو بھائی انجینئر صاحب نے اگر کر دیتا، میں معاف کیجیے گا آپ کی زبان بول گیا، انجینئر صاحب نے اگر یہ فرما دیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انجینئر صاحب اسلام سے نکل گئے، ان کا حساب سے شرک کرنے والا اسلام میں نہیں رہتا۔ دیکھیں انجینئر صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا۔ تو میں کہا ہاں شکر ہے، تو پتہ لگا شرک والے موقع نہیں، بریلویوں کے منہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ شرک کا استعمال کرتے ہیں، مگر آپ تو شرک پھیلا رہے ہیں نا، اپنے شرک کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کو اپنے منہ سے شرک کا لفظ سن کے خوشی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوگی۔ کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے۔ اچھا شرک ختم ہوا ہے؟ نہیں نہیں ہوا۔ ہاں جیلمی صاحب، جب تک آپ ہیں نا دنیا میں شرک باقی ہے، جب تک آپ موجود ہیں شرک باقی ہے، اور پھر آئندہ آپ کے نظریات والے اگر موجود رہیں گے جب تک، یہ شرک باقی رہے گا۔ انجینئر صاحب شرک کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے،
آپ خوش ہو یا غم ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو پرواہ یہ ہے کہ آپ کے استدلالات غلط ہیں. آپ کی خوشی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, آپ کے غم سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں, یہ تو صاف بات ہے. باقی آپ خوش ہو, آپ کو دکھ ہو, یہ آپ کے ذاتی مسائل ہیں, اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلط نظریہ پیش کریں, اس کا جواب دینا ہے. اور جو آپ کے سامعین ہنس رہے ہیں نا, یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذہن بھی آپ نے اپنی طرح کر دیا ہے. ظاہر ہے اللہ کی دشمنی ہے تو پھر وہ اگر ہنس رہے ہیں اللہ کے خلاف باتیں سن کر, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمن ہنسیں گے ہی. آگے سنیں. یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح. ٹھیک ہے, انہوں نے شرک کا لفظ بولا, لیکن آپ اگر کتب دیکھیں تو وہاں شرک کے لفظ بریلویوں کے وہاں بھی موجود ہے. لیکن میں اس کو حیرت کرتا ہوں کہ بات کو کس طرح پلٹتے. اچھا, آپ بریلویوں سے بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے شرک کا لفظ بولا, مگر سوال یہ آپ نے شرک کیا تو انہوں نے بولا, تو آپ اپنے شرک کرنے پہ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. شاید ہوئے ہو. شرک سے تو مطلب تم لوگ جو ہے نا وہ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہو, اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بان کی ہوئی ہے. اچھا جی, اور آپ انہوں نے تو ایسے ہی کر دیا ہر توحید کی چیز کو. آپ کو بھی ہم توحید دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, نہ میگا خدا, نہ منی خدا, نہ مائنر خدا, نہ میجر خدا, نہ آل مائٹی خدا, نہ مائٹی خدا, نہ گریٹ خدا, نہ لیسر خدا, نہ گریٹر خدا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے, نہ ماضی میں, نہ حال میں, نہ مستقبل میں, تو آپ کو تکلیف ہوئی؟ نہ قیامت سے پہلے نہ قیامت کے بعد کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہوئی ہوگی. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرے ان جملوں سے آپ کے منی خدا کا بھی انکار ہو گیا ہے, تو پھر آپ سمجھیں آپ کو تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ آپ اسی نظریے پہ ہیں. بہرحال ہم جیمی صاحب آپ کے منی خدا کے کانسیپٹ پر, ڈاگما پر, اور آپ کے منی خداؤں پہ لعنت کرتے ہیں. اب آپ کہیے گا بھائی غیر کافر کے تو کیا کہتے ہیں خداؤں پہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی غلط الفاظ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ وہ ان کفار کے لیے ہے جو اسلام سے نکل کر شرک میں نہ گئے ہوں. ان مذاہب کے لیے ہے جو اسلام سے ٹوٹ کر منی گاڈز اور منی خداؤں کے عقیدہ پیش کریں, ان کے لیے حکم معلوم نہیں ہوتا. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے لیے بھی ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی منی خدا بنے گا قیامت کے بعد جنت میں, اور کوئی منی گاڈ بنے گا. بالکل انکار کرتے ہیں جی, بالکل. اور جو یہ کہے اس کو ہم مسلمان ماننے کی تیار نہیں ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. لیکن آپ نے توبہ نہیں کرنا. بہرحال ہم آپ کے اس نظریے کا انکار کرتے ہیں منی گاڈ کا. اب آپ کہیے گا نہیں بھائی یہ اختیار مل جائے گا, یہ صفت مل جائے گی, وہ صفت مل جائے گی, اس سے منی گاڈ نہیں بنے گا, اس سے منی گاڈ کہنے کا جواز پیدا نہیں ہوگا. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. باقی وہ صفت کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور کن معنی میں ملے گی یا کن معنی میں نہیں ملے گی. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اپنے رویے میں نرمی اور احترام لائیں. کچھ لوگ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے آپ کی دلیل کو رد کرتے ہیں. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس شخص کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث رکھیں, آپ رکھیں, میرے ریفرنس کے بغیر, انشاءاللہ وہ رد کر دیتا. تو جواب مل جائے گا. بالکل میرے رویے سے کسی کو چڑ نہیں ہے. آپ کے رویے سے چڑ ہے سر, بلکہ اختلاف ہے. چڑ کیا ہے, آپ چڑھائیں گے چڑ جائیں گے ہم. مسئلہ بحث چڑھانے پر نہیں ہے سر, بحث اس پر ہے کہ آپ کے جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ آپ رویہ چڑھائیں نہ چڑھائیں, منی گاڈ کا عقیدہ غلط ہے. اب پھر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جن صفات سے آپ نے غیر اللہ کو منی گاڈ بننے کا دعویٰ کیا ہے, یہ ان صفات ملے یا نہ ملے ان سے منی گاڈ نہیں بنے گا. اور جن الفاظ رؤوف, رحیم, رب, یہ الفاظ جب آپ نے غیر اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں تو یہ منی گاڈ کے معنوں میں نہیں ہے. اور منی گاڈ اور منی خدا کے عقائد جو ہے وہ اس طرح ثابت نہیں ہوتے. اور اگر یہ بالفرض ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ رؤوف کا معنی منی گاڈ ہے, رحیم کا معنی منی گاڈ ہے, رب کا معنی منی گاڈ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اسی دنیا میں منی گاڈ مانا ہے. الیاذ باللہ تعالی, نعوذ باللہ.
انبیاء پر اتنا بڑا کذب منسوب آپ ہی کر سکتے ہیں جلمی صاحب، یہ کسی اور کی ہمت نہیں ہے. والسلام تمت.